اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد وحق یدیک ان لا تبسطہما الی ما لا یحل لک۔ عزیزان محترم، کتاب شریف وسائل الشیعہ ابواب جہاد بالنفس تیسرا باب اور رسالۃ الحقوق کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ اس رسالۃ الحقوق سے آج ہم چھٹے حق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام یہاں انسان کے ہاتھوں کے حق کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو دو ہاتھ اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، ان کا ہمارے اوپر ایک حق ہے، چونکہ ان ہاتھوں کو کنٹرول کرنے والا انسان کا نفس ناطقہ ہے۔ یہ ہاتھ خود اپنی مرضی سے جا کر کسی چیز کو نہیں تھامتے ہیں، خود سے کسی چیز کو نہیں چھوتے ہیں، مگر یہ کہ انسان کا نفس ناطقہ ان ہاتھوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ کسی چیز کو تھام لے، کسی چیز کو جا کر ٹچ کر دے، کسی چیز کو لمس کر لیں۔ انسان کا نفس ناطقہ اس کے ہاتھ میں ان ہاتھوں کی مہار ہے، جیسے باقی اعضاء و جوارح کی مہار انسان کے نفس ناطقہ کے اختیار میں ہے۔ لہٰذا انسان کا نفس ناطقہ ہے جو آرڈر دیتا ہے انسان کے جسمانی اعضاء کو، انسان کو دیکھنے کا حکم دیتا ہے، انسان کو سننے کا حکم دیتا ہے، انسان کو بولنے کا حکم دیتا ہے، انسان کو چلنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح انسان کا نفس ناطقہ ان دونوں ہاتھوں کو حکم دیتا ہے۔ اب انسان ان ہاتھوں سے جو کام بھی انجام دے رہا ہو اپنی روزمرہ زندگی میں، وہ دو حصوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ کام ہے کہ جن کی اللہ نے اسے اجازت دی ہے، جن کا اللہ نے اسے امر کیا ہے اور حکم دیا ہے، تو واجب اور مستحب امور وہاں سے خود بخود نکل آئیں گے۔ اور دوسرے وہ کام ہے کہ جن سے اللہ نے منع کیا ہے، وہ حرام کے زمرے میں آئیں گے، چونکہ اللہ نے ان سے منع فرمایا ہے اور اس کی اجازت نہیں دی ہے، لہٰذا وہ ما لا یحل لک کا مصداق ہے، یعنی وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ یا وہ جو حلال ہیں لیکن اتنی ان میں رجحان نہیں پایا جاتا، تو وہ مباح ہوں گے یا مکروہ ہو جائیں گے۔ تو عزیزان محترم، انسان کے ان دو ہاتھوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام وضع کیے ہیں اور ان دو ہاتھوں کو بھی حق عطا کیا ہے۔ جیسے ہمارے حقوق ہیں، اللہ نے ان دو ہاتھوں کو بھی حق عطا کیا ہے۔ اور وہ حق کیا ہے؟ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں وَحَقُّ یَدَیْکَ لَا تَبْسَطْہُمَا، یعنی ان دو ہاتھوں سے کسی ایسی چیز کو مت تھامو، کسی ایسی چیز کو ٹچ مت کرو، لا یحل لک، کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے حلال قرار نہیں دیا ہے۔ کسی کا مال پڑا ہے، میں جاتا ہوں اپنے ان ہاتھوں سے اس مال کو اٹھا لیتا ہوں، اللہ نے یہ حلال قرار نہیں دیا۔ کسی کی پراپرٹی ہے، اپنے ان ہاتھوں سے جا کر اس پراپرٹی کو قبضہ کر لیتا ہوں۔ کوئی سڑک پہ خاتون جا رہی ہے یا مرد جا رہا ہے یا بچہ جا رہا ہے، میں پیچھے سے آتا ہوں اور اس کا موبائل چھین کے یا اس کا پرس چھین کے یا اس کے جو گردن میں سونے کی چین ہے خاتون کے، وہ چھین کے میں بھاگ جاتا ہوں۔ اللہ نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے۔ انہی ہاتھوں سے ان کاموں کا استعمال ہو رہا ہے، جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ڈکیتی کی صورت میں ہوتا ہے۔ پستول اٹھا لیتا ہے انسان اور کسی کے اوپر پستول کو تان لیتا ہے۔ کس سے تان رہا ہے؟ انہی ہاتھوں سے تان رہا ہے۔ اللہ نے ان ہاتھوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ انسان ان ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے کسی کا موبائل چھینے، کسی کا پرس چھینے، کسی کا پیسہ اس کے ہاتھ سے چھین لے، کسی کی پراپرٹی پہ جا کے قبضہ کر لے، کسی پہ پستول تان لے۔ اللہ نے ان ہاتھوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی ہے، لیکن یہ کام معاشرے میں ہو رہا ہے۔ جب معاشرے میں ایسے کام ہوتے ہیں تو یقینی بات ہے معاشرہ فساد کی طرف جاتا ہے۔ یا اس کے علاوہ انسان کے شخصی نوعیت کے، ذاتی نوعیت کے، پرسنل جو اس کے لوازمات ہیں،
انسان جا کر ان لوازمات کو ان ہاتھوں سے ٹٹولتا ہے، ان کا جائزہ لیتا ہے۔ کسی نے اپنے پرس میں کیا رکھا ہوا ہے، تجسس کر رہا ہے، وہ خاتون اس خاتون کے پرس کا جائزہ لے رہی ہے، وہ مرد اس کے بینک کی جو شیٹ ہے اس کا جائزہ لے رہا ہے کہ کیا اس کے جو ہے نا وہ اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے۔ یہ اس قسم کے بہت سے امور ہم اپنی روزمرہ زندگی میں تلاش کر سکتے ہیں جن کا تعلق ہمارے ان ہاتھوں سے ہے۔ بس انسان کو فقہ آل محمد کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ خداوند متعال نے اس ہاتھ کے لیے کن کاموں کو حلال قرار دیا ہے، کن کاموں کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر میں ان ہاتھوں کا استعمال حلال کام میں کروں گا تو اللہ مجھ سے راضی ہے، یہ ہاتھ مجھ سے راضی ہے۔ کیوں؟ چونکہ میں نے ان ہاتھوں کا حق ادا کیا ہے۔ لیکن اگر میں ان ہاتھوں سے جو ہے وہ غلط کام کرتا ہوں، خود کو ارضاء کرتا ہوں، اپنی جنسی خواہش کا اظہار کر دیتا ہوں ناجائز طریقے سے، تو یہ اس ہاتھ کو اللہ نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ میں اس ہاتھ کا اس کام میں استعمال کروں۔ لہٰذا قیامت کے دن جب یہ ہاتھ میرے ہی خلاف گواہی دے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اس کا حق ضائع کیا ہے، میں نے اس ہاتھ سے پستول اٹھائی اور کسی مظلوم کے اوپر تان کے اس مظلوم کی چادر اتاری، اس مظلوم پر تان کے اس کا موبائل چھین لیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، میں نے اس پر یہ موبائل تان کے یہ ہاتھ سے پستول تان کے اس کے ہاتھوں سے رقم کو چھین لیا، ڈکیتی کر لی، یا ایک انسان کا قتل کر دیا، یا ایک انسان کو لاٹھیوں کے زور پر میں نے مارا، ایک انسان کو شلاق لگائے، ایک انسان پر تشدد کیا، یہی ہاتھ قیامت کے دن گواہی دے گا۔ اور اس وقت انسان تعجب کرے گا اور اس ہاتھ سے ناراض ہوگا کہ تو نے میرے خلاف گواہی دے دی، تو کیوں میرے خلاف گواہی دے رہا ہے، تو میرا ہے۔ تو یہ ہاتھ انسان کو قیامت کے دن کہے گا کہ تو نے بھی تو میرا غلط استعمال کیا تھا، تو نے میرے حق کو وہاں پامال کیا۔ آج میری یہ وظیفہ ہے، میری یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ رب الارباب مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ بتا تیرا استعمال درست ہوا یا نادرست ہوا، تو یہاں میری ذمہ داری ہے کہ اس کی بارگاہ میں عدل و انصاف کے مطابق حق اور سچ کی گواہی دوں۔ لہٰذا عزیزان محترم، خلاصہ کلام وحق و یدئی کا، تیرے ہاتھوں کا تیرے اوپر یہ حق ہے، ان لا تبسطہما الی ما لا یحل لک، کہ تو ان دو ہاتھوں سے کسی ایسی چیز کو نہ تھام کہ جسے تھامنے کا تجھے حق حاصل نہیں ہے، کسی ایسی چیز کو قبضے میں نہ لے جسے قبضے میں لینے کا حق نہیں ہے، کسی ایسی چیز کو ٹچ نہ کر جسے ٹچ کرنے کا تجھے اختیار نہیں ہے۔ انواع و اقسام کے استعمالات ہیں کہ جو انسان ان ہاتھوں سے کر سکتا ہے، ان تمام کے لیے فقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں احکام بیان ہوئے ہیں۔ ہمیں اگر علم نہیں ہے، ہم اگر غافل ہیں، تو ہماری غفلت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون تدوین نہیں کیا یا قانون وضع نہیں کیا۔ قانون موجود ہے، غفلت ہماری طرف سے ہے اور غلطی ہماری طرف سے ہے۔ پھر امام زین العابدین 7واں حق بیان کر رہے ہیں جو انسان کے پیروں کا ہے، انسان کی ٹانگوں کا ہے۔ وحق و رجلئی کا، تیرے دونوں پیر جو ہیں ان کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ اور وہ حق کیا ہے؟ ان لا تمشی بہما الی ما لا یحل لک، کہ تو ان دونوں پیروں سے کسی ایسی چیز کی طرف چل کے مت جا جہاں جانا تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ نے تیرے اوپر حرام قرار دیا ہے کہ تو ان دو پیروں کا استعمال کر کے جوئے خانے کی طرف جا، جوا کھیلنے کے لیے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یا زنا خانے کی طرف جانے کے لیے اللہ نے ان پیروں کو وضع نہیں کیا ہے۔ یہ پیر مسجد کی طرف جا سکتے ہیں، تجارت کے لیے قدم بڑھا سکتے ہیں، رزق حلال کے لیے تیری مدد کر سکتے ہیں، تیری نصرت کر سکتے ہیں، تیرے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ کسی مظلوم کی مدد کرنے کے لیے تو اگر جا رہا ہے تو یہ پیر، یہ ہاتھ تیرے استعمال میں ہے، تو ان کا استعمال کر سکتا ہے۔ اگر تو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جا رہا ہے تو یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ کان، یہ آنکھ، یہ سب تیری مدد کریں گے، یہ سب کا استعمال کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر تو غیر حلال طریقے سے، غیر حلال امور کی طرف قدم بڑھا رہا ہے تو یہ اللہ نے اس بات کی تجھے اجازت نہیں دی ہے۔ پھر یہاں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام
نہایت ہی اہم نقطے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں فَبِهِمَا تَقِفُ عَلَى الصِّرَاطِ، تو کیوں غافل ہے اے انسان، تو انہی دو پیروں کے ذریعے سے پل صراط پر جا کر کھڑا ہوگا۔ وہ پل صراط کہ جہاں سے عبور کرنا آسان بات نہیں ہے، وہاں اگر انسان کے پیر ڈگمگائیں گے تو انسان سیدھا جہنم میں اور آتش جہنم میں جو ہے وہ گر جائے گا، اور وہاں پر انسان اس پستیوں میں جا کر اور اس عذاب علیم میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو غور کر، اگر تو نے ان پیروں کا درست استعمال نہ کیا ہو تو یہ پل صراط سے کیسے عبور کریں گے؟ یہ یقیناً وہاں ڈگمگائیں گے، اور اگر وہاں تو ڈگمگا گیا تو پھر تیرا ٹھکانہ جہنم کی آتش ہے، آگے جہنم ہے۔ لہٰذا فرما رہے ہیں فَبِهِمَا تَقِفُ عَلَى الصِّرَاطِ، انہی دو پیروں سے تو نے توقف کرنا ہے پل صراط سے، اور پھر اس پہ توقف ہی نہیں کرنا بلکہ تو نے وہاں سے عبور بھی کرنا ہے انہی دو پیروں کے ذریعے سے۔ فَانظُرْ، پس تو توجہ کر، ان لا تزل بکا، کہ وہاں یہ دونوں پیر ڈگمگانے نہیں چاہیے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہاں اس کے پیر ثابت قدم رہیں اور متزلزل نہ ہوں، ڈگمگائیں نہ، تو انسان کو چاہیے کہ اس دنیا میں ان پیروں کی حفاظت کرے، انہیں ما لا یحل لک والے امور کی طرف نہ لے کے جائے جو اللہ نے انسان کے لیے حلال قرار نہیں دیے ہیں۔ جب انسان اس دنیا میں ان پیروں کا خیال رکھے گا تو عالم برزخ جو اسی دنیا، اسی عالم ظاہر کا باطن ہے، وہاں بھی انسان کے پیر نہیں ڈگمگائیں گے۔ فَتَرَدَّ فِي النَّارِ، اور اگر وہاں یہ پیر ڈگمگا گئے تو امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تو جہنم میں جا کر گر جائے گا۔ عالم برزخ اور عالم قیامت عزیزان محترم، اسی عالم دنیا جو عالم ظاہر ہے، اسی کا باطن ہے۔ ہمیں یہاں اپنے تمام اعمال اور تمام رفتار کا ملکوت اور باطن نظر نہیں آ رہا، لیکن قیامت کا دن اللہ نے ایک ایسا مقرر فرمایا ہے کہ جس میں ہر شخص کو اپنے اسی دنیا میں انجام دیے جانے والے تمام اعمال کا ملکوت اور باطن نظر آئے گا۔ اور سورہ طارق میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیہ 9 میں ارشاد فرما رہا ہے یوم تبلی السرائر، عالم قیامت ایک ایسا عالم ہے جس میں انسان کے تمام راز فاش ہو جائیں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی انسان نے اس دنیا میں جو کچھ بھی انجام دیا ہے، جو کچھ بھی انجام دیا ہے، اس کا باطن اسے نظر آئے گا، وہ اس کے ملکوت کو مشاہدہ کرے گا۔ اس کی جو جنت ہے، جو اس کی جہنم ہے، وہ اسی دنیا میں موجود ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کسی اور جگہ پر ہے، نہیں، یوم تبلی السرائر ایک وقت معین کر دیا گیا ہے جہاں سب کے لیے تمام راز ان کے سامنے منکشف ہو جائیں گے اور پردے ہٹ جائیں گے۔ وہ ایک عالم علیحدہ ہے۔ لیکن اگر انسان کی آنکھ تیز بین ہو تو انسان اس دنیا میں بھی تبلی السرائر کا مصداق بن سکتا ہے اور ہر عمل کے ملکوت کو مشاہدہ کر سکتا ہے۔ ہم اس دنیا میں اپنے اعمال کے ملکوت کو مشاہدہ نہیں کر رہے، لہٰذا اس عالم میں ہر انسان نے اپنے ہر عمل کو، چاہے وہ چھوٹا سے چھوٹا عمل ہی کیوں نہ ہو، وہاں انسان اس کے ملکوت کو مشاہدہ کرے گا اور اس کی حقیقت واضح ہو کر انسان کے سامنے آئے گی۔ اور پھر خدا انسان کو کہے گا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، آج سے پہلے تو غافل تھا، جو دل کرتا تھا تیرا انجام دیتا تھا، جس کو دل کیا چماٹ لگا دی، جس کو دل کیا اس کا موبائل چھین لیا، جس کو دل کیا تو نے اس کے ہاتھ سے کرنسی چھین لی، جس کو دل کیا اس پر تہمت لگا دی، جس کو دل کیا اس کی غیبت کر لی، جس نامحرم کی طرف دل چاہا تو نے اپنی نگاہ کو ڈال دیا اور اس کو مشاہدہ کرنا شروع کر دیا۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، اس سے پہلے تو غافل تھا، لیکن آج جو کہ یوم تبلی السرائر ہے اور انسان کے لیے اسرار اور راز فاش ہونے ہیں، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، تو آج ہم تیری آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹا دیتے ہیں۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو آج تیری آنکھ تیز ہو جائے گی، یعنی ملکوت تمہارے سامنے واضح ہو جائے گا اور تم ہر چیز کو مشاہدہ کرو گے۔
اور یہ آیت سورہ قاف کی آیت نمبر 22 ہے، جسے پہلے بھی آپ کی خدمت میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو عزیزان محترم توجہ کریں کہ قیامت کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہی اس دنیا میں یہ جو انسان ذرہ ذرہ عمل انجام دیتا ہے، یہ سب انسان کے سامنے واضح ہو کر اس کا ملکوت سامنے آئے گا۔ انسان دیکھے گا کہ یہ جو عمل میں نے انجام دیا، اوہ یہ تو جہنم ہے، یہ جو عمل انجام دیا یہ تو جنت بن چکا ہے۔ تو انسان اپنے اعمال کو گل و گلزار دیکھے گا، اپنے اعمال کو دہکتی ہوئی آگ کی صورت میں مشاہدہ کرے گا۔ پس جنت اور جہنم اسی دنیا کے اعمال کے ملکوت کا نام ہے، جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں، جو یوم تبلی السرائر میں ہمارے سامنے جو ہے وہ واضح ہوگی۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، جب ہماری آنکھوں سے پردوں کو ہٹا دیا جائے گا، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو اس وقت ہماری آنکھ تیز بین ہوگی اور ہم اپنے ہر عمل کو جو اس دنیا میں ہم نے انجام دیا اس کے ملکوت کو مشاہدہ کریں گے۔ تب متوجہ ہوں گے کہ یہی دنیا تو ہمارے لیے جنت تھی، یہی دنیا تو ہمارے لیے جہنم تھی، چونکہ ہم نے جو اعمال انجام دیے وہ در واقع اعمال جہنمی تھے یا اعمال جنتی تھے۔ لہٰذا ہمارے لیے اس ظاہر کا باطن جو ہے وہ عالم قیامت میں منکشف ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس دنیا میں خود کو آمادہ نہیں کیا، ہم نے اس دنیا میں کوشش نہیں کی ہے کہ اعمال کے ملکوت کو مشاہدہ کریں، وہاں ہمیں دکھایا جائے گا۔ لیکن اگر ہم خود کو پاکیزگی دیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کو اللہ کی اطاعت میں لے کر آئیں، تو یہ آنکھیں ان ملکوت کو مشاہدہ کریں گی، ہمارے یہ کان ان ملکوتی آوازوں کو مشاہدہ کریں گے، سماعت کریں گے۔ لہٰذا آج بھی اہل جہنم کی آوازیں ان افراد کو کہ جن کے کانوں کا ملکوت کھل چکا ہے وہ سن سکتے ہیں، توجہ کریں، سن سکتے ہیں۔ ہم غافل ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اس عالم ظاہر کو ہی حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، اور اسی عالم ظاہر نے ہمیں اتنا اپنے اندر لپیٹ رکھا ہے کہ ہم اس کے ملکوت سے غافل ہیں۔ لہٰذا امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمارے لیے یہ حقوق بیان کیے ہیں تاکہ ہم اپنی ٹانگوں کے حق کو ادا کریں، ہم اپنے ہاتھوں کے حق کو ادا کریں، ہم اپنے کانوں کے حقوق کو ادا کریں، ہم اپنی آنکھوں کے حقوق کو ادا کریں، ہم اپنی زبان کے حقوق کو ادا کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ادا کریں۔ اگر امام زین العابدین علیہ السلام ہمارے لیے یہ بیان نہ کرتے، اسلامی تعلیمات میں یہ چیزیں بیان نہ ہوتی، تو ہم خسارے میں تھے، لیکن ہمارے لیے تو بیان کر دی گئی ہیں۔ تو عزیزان محترم، میرا اور آپ کا یہ وظیفہ ہے کہ ہم اپنے وظائف پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت میں ان اعضاء و جوارح کا استعمال کریں، ان مقامات پر استعمال کریں جہاں اللہ نے استعمال کرنے کی ہمیں اجازت دے رکھی ہے۔ لہٰذا فقہ کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہ حقوق جو امام زین العابدین نے سربستہ بیان کیے اور ایک راز کی صورت میں بیان کر دیا اور فرما دیا الا ما لا یحل لک، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ فقہی کتابوں کو کھنگالیں کہ ما لا یحل لک کا مصداق کیا ہے۔ وہ چیزیں جو ہمارے پیروں کے لیے حلال نہیں ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ وہ چیزیں جو ہمارے ہاتھوں کے لیے حلال نہیں ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ وہ چیزیں جو ہماری زبان کے لیے، ہمارے کان کے لیے، ہماری آنکھوں کے لیے حلال نہیں ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ چیزیں اگر ہم نے تلاش کر لیں اور ان چیزوں سے دوری اختیار کر لی تو عزیزان محترم ہم نے اپنی زبان کا بھی حق ادا کر دیا، اپنی آنکھوں کا بھی حق ادا کر دیا، اپنے کانوں کا بھی حق ادا کر دیا، اپنے پیروں اور اپنے ہاتھوں کا حق بھی ادا کر دیا۔ جب انسان اپنے یہ تمام حقوق ادا کر دے گا تو اب انسان کے اوپر باقی رہ جاتا ہے اس کے پیٹ کا حق اور اس کی شرمگاہ کا حق، جسے ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے اپنے آئندہ درس میں۔ خداوند متعال کے حضور یہ دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان حقوق کی ادائیگی پر موفق کرے، کامیابی عطا کرے اور ہماری نصرت اور تائید اور مدد فرمائے تاکہ ہم ان حقوق کی ادائیگی میں کامیاب ہو سکیں۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا کو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔